روحوں کا کام نہیں ہے، جب بھی کرتی ہے پاک ہوئے کرتی ہے۔ جس کی زبان کو سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے سے خیرات چاہیے وہ کہہ سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کھلی سی بات ہے کہ جبریل امین 3 دن اس دروازے پر روٹی مانگنے کے لیے آیا، نہ فرشتے کو حاجت کھانے کی، نہ فرشتے کو حاجت پینے کی، نہ فرشتے کو کھانے کی حاجت، نہ پینے کی حاجت، نہ یتیم ہوتا ہے، نہ مسکین ہوتا ہے، نہ قیدی ہوتا ہے۔ 3 دن سیدہ زہرا کے دروازے سے جبرائیل مانگ کر تجھے مجھے یہ سبق دے رہا ہے کہ نہ یتیم، نہ اسیر، نہ قیدی، صرف بن کے کائنات کو بتایا کہ علی کے دروازے سے، سیدہ زہرا کے دروازے سے، امام حسن مجتبیٰ کے دروازے سے اور حسین ابن علی کے دروازے سے نبی کی آل کے گھر سے مانگنا یہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں منگتوں میں تو سر فہرست جبرائیل کا نام آتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یہاں سے جبرائیل مانگ کر ہمیں یہ سبق دیا کہ یہاں سے مانگنا یہ پلید روحوں کا کام نہیں، یہ پاک روحوں کا کام ہے۔ یتیم قیدی اسیر بن کے اسان روح القدس نے دسیا کہ شریف اس در تو سنگ نہیں سکتا، کمینہ زہرا تو مانگ نہیں سکتا۔ شریف اس در تو سنگ نہیں سکتا، کمینہ زہرا تو مانگ نہیں سکتا۔ کائنات میں اصول اور کسوٹی قائم کر دی، فرمایا دنیا والوں اگر اس دنیا میں دیکھنا ہو کائنات میں شریف کون ہے اور کمینہ کون ہے تو شریف اور کمینے کی پہچان اچھے کپڑے سے نہیں ہوگی، شریف اور کمینے کی پہچان بڑے محراب سے نہیں ہوگی، بڑے مزراب اور بڑی داڑھی سے نہیں ہوگی، لمبے سے جبے سے پہچان نہیں ہوگی۔ اگر کائنات میں دیکھنا ہو کہ شریف کون ہے اور کمینہ کون ہے تو قرآن نے جو معیار دیا وہ ایک ہی معیار ہے، حدیث نے جو معیار دیا وہ ایک ہی معیار ہے۔ فرمایا کائنات والوں اگر شریف اور کمینہ دیکھنا ہو تو اس کی لمبی داڑھی اور بینک بیلنس نہیں دیکھنا، اس کی جھولی دیکھنا۔ یا اللہ جھولی میں کیا دیکھوں؟ سادات کی موجودگی میں سیدوں کے نوکروں کی نظر یہ جملہ، یا اللہ جھولی میں کیا دیکھوں؟ فرمایا دیکھنا اگر اس کی جھولی میں در زہرا کی گدائی کے ٹکڑے ہیں تو وہ اس جہان میں بھی شریف ہے، اگلے جہان میں بھی شریف ہے۔ اور اگر اس کی جھولی میں در زہرا کی گدائی کے ٹکڑے نہیں تو فرشوں پر بھی کمینہ ہے، وہ دونوں جہانوں میں کمینہ ہے، اس کے پاس بچہ ہی کچھ نہیں۔ دیکھیں ساری کائنات اس کے پاس ہو لیکن در زہرا کی گدائی کے ٹکڑے نہ ہوں، فرمایا اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ شریف اور کمینے کی پہچان در زہرا کے ٹکڑوں کو بنا دیا۔ اور جانتے ہو یہ ٹکڑے ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتے، یہ اسی کو نصیب ہوتے ہیں جو آل رسول کے دروازے پر آ جاتا ہے، یہ اسی کو نصیب ہوتے ہیں جو سیدوں کے لال سادات کی غلامی میں آ جاتا ہے اور اس غلامی میں آ کر ٹکڑے مانگتا ہے، پھر اسے در زہرا کے ٹکڑے نصیب ہو جایا کرتے ہیں۔ یتیم قیدی اسیر بن کے اسان روح القدس نے دسیا کہ شریف اس در تو سنگ نہیں سکتا، کمینہ زہرا تو مانگ نہیں سکتا۔ زیب مسند صدارت پیکر اخلاص و مربت حضرت قبلہ پیر سید حسن علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ المعروف چند جی سرکار، پیکر اخلاص و مربت روحانی صدارت حضرت قبلہ پیر سید ظفر علی شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، عزت مآب صاحبزادہ سید نجف علی صابری صاحب زیدہ وجدہ، عزت مآب صاحبزادہ سید زین العابدین صابری مرحوم و مغفور،
عزت مآب صاحبزادہ سید زین العابدین بخاری المعروف مون شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، دیگر حاضرین مجلس، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، لمبی چوڑی گفتگو کا نہ وقت ہے نہ مناسبت۔ مالک کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے تیری نہیں، پوری توجہ کے ساتھ، محبوب مجھے تیری نہیں، تیرے یار صدیق کی نہیں، صدیق اکبر کے گھوڑے کی نہیں، گھوڑے کے سموں کی نہیں، سموں کے نیچے آنے والے مٹی کی، میں رب ذوالجلال ہو کر قسم اٹھاتا ہوں۔ یہاں تھوڑا سا رک کر مجھے یہ جملہ سادات کے نظر کرنا ہے اور ہر غلام کی نظر کرنا ہے کہ جہاں صدیق اکبر کے گھوڑے کے سموں کے نیچے آنے والی مٹی کی قسم رب ذوالجلال اٹھائے، اس سیدہ زہرا کی شان کیا ہوگی جو خود مصطفیٰ کی جھولی میں کھیلتے ہیں۔ یہاں قسم اس مٹی کی اٹھائی، پھر خود اندازہ لگائیے امام حسن مجتبیٰ کی شان کیا جو نبی کے کندھوں کے اوپر آ گئے۔ اشارے کرنے والا بندہ خود تشریح کرتے رہنا۔ نبی کے کندھے کے اوپر امام حسین آئے، ان کی عظمت اور رفت کیا ہوگی۔ نبی کے کندھوں کے اوپر تاجدار حل عطا مشکل کشا شیر خدا آئے، ان کی عظمت اور رفت کو کون پا سکتا ہے؟ مجھے کہنے دیجئے جملہ، جب رب کائنات اس مٹی کی قسم اٹھائے جو نبی کے غلاموں کے گھوڑوں کے سموں کے نیچے آ جائے، وہ اتنی عظمت والی کہ رب قسم اٹھائے، تو خود اندازہ لگاؤ جو نبی کے قدموں کے نیچے آئے رب قسم اٹھا رہا ہے، جو نبی کے کندھوں کے اوپر آ جائے ان کا مقام کیا؟ بلا تشبیہ و بلا تمثیل ان کے مقام کی نہ کوئی حد نہ کوئی انتہا۔ قرآن میں ارشاد ہوا فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ نے فرمایا مجھے ستاروں کی گزرگاہوں کی قسم، مجھے ستاروں کی گزرگاہوں کی قسم، تھوڑی توجہ فرمائیے، مجھے ستاروں کی گزرگاہوں کی قسم۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھو تو آپ نے فرمایا اللہ نے اسی دہلیز کی قسم اٹھائی کہ جس دہلیز پر ستارے آ کر سجدہ کرتے ہیں۔ علامہ محمود آلوسی سے پوچھو، بدر الدین عینی سے پوچھو، امام جلال الدین سیوطی سے پوچھو، درجنوں کتب احادیث کا ترجمہ اس آیت طیبہ پر آ کر سب نے یہی کہا ستاروں کی گزرگاہوں کی قسم، جہاں پر ستارے گرتے ہیں، جہاں پر ستارے سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے جب پوچھا عبداللہ ابن عباس سے کہ اس آیت طیبہ میں اور دوسری آیت طیبہ میں فرمایا جس میں قربا کا ذکر کیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ان دونوں آیات کا موازنہ عبداللہ ابن عباس کی زبانی کریں تو ترجمہ یہ بنتا ہے کائنات والو تم اس جھنجٹ میں نہ پڑنا، سوچ میں نہ پڑنا حضور یہ کون ہے، یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ وہی ہے جو سیدہ بھی ہے اور زاہدہ بھی ہے، جو عابدہ بھی ہے اور راکعہ بھی ہے، جو زاہدہ بھی ہے اور موجدہ بھی ہے، ملکہ ملک جنا فاطمہ، عفت کا گنج نہا فاطمہ، فخر بھی فاطمہ، ناز بھی فاطمہ۔ دین اسلام کی ابتدا پوچھ لو، دین اسلام کی ابتدا فاطمہ، دین اسلام کی انتہا دیکھ لو، دین اسلام کی انتہا فاطمہ۔ قربان جائیں آپ کے ذوق پر بھی، آپ کے میزے بڑے تیز۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سینے کا زور لگا کے نعرہ لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ امام بخاری نے نقل فرمایا کہ حضور کی حدیث پاک ہے، پوری توجہ کے ساتھ حضور نے فرمایا آنا وعلی من نور واحد، فرمایا میں مصطفیٰ
اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ پھر فرمایا انا و فاطمہ من نور واحد، میں اور میری بیٹی سیدہ زہرا یہ ایک ہی نور سے ہیں۔ پھر فرمایا انا و حسن من نور واحد، میں اور حسن مجتبی ایک ہی نور سے ہیں۔ پھر فرمایا انا و حسین بن علی من نور واحد، میں اور حسین نور واحد سے ہیں۔ جہاں نبی کا نور وہاں سیدہ زہرا کا نور، جہاں نبی کا نور وہاں مولا علی کا نور، جہاں نبی کا نور وہاں حسن مجتبی کا نور، جہاں نبی کا نور وہاں حسین ابن علی کا نور۔ جب ایک ہی نور سے ہیں تو مصطفیٰ پہلے مصطفیٰ ہیں، یہ چاروں بھی مصطفیٰ کی عطا سے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اگر پھر سمجھنا ہے تو پھر قرآن کی جو آیت سمجھ نہ آ رہی ہو نا، اس کا ترجمہ کسی مفسر کی زبانی پوچھ لیتے ہیں کہ مفسر اس میں کیا کہہ رہا ہے۔ اگر مفسر ترجمہ کرے اپنی مرضی سے، کسی کو پسند آئے تو ٹھیک ہے، ناپسند آئے تو وہ انکار کر سکتا ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ اگر دوسری قرآن کی آیت کر دے تو شرع کی زبان میں اسے تفسیر قرآن بالقرآن کہا جاتا ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی کر رہا ہے، قرآن کی آیت کا معنی قرآن ہی بتا رہا ہے۔ اب یہ نور واحد سے ہیں، پھر پتہ چلا نبی کے نور سے ہیں، تو چلو پھر ہم قرآن کھولیں تو قرآن فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے بندوں میں سے ان لوگوں کو مصطفیٰ بنایا جن کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا۔ اب کتاب کے وارث کون ہیں؟ نبی سے پوچھا گیا آقا کتاب کے وارث کون ہیں؟ فرمایا لوگوں منہم علی، پہلا علی ہے، وہ فاطمہ، پھر فاطمہ ہے، والحسن والحسین، پھر حسن مجتبی ہے، پھر حسین ابن علی ہے۔ یہ کتاب کے وارث بھی ہیں اور کتاب کا علم بچانے والے بھی ہیں۔ اگر نہیں سمجھ آتی تو پھر چلو علی کے دروازے پر، میرے نبی کا فرمان پھر تشریح کرتا ہے لوگوں علی مع القرآن والقرآن مع علی، لوگوں قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور حسن مجتبی کا علم دیکھو تو پتہ چلتا ہے قرآن حسن مجتبی کے ساتھ، حسن مجتبی قرآن کے ساتھ، اور کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پر پڑتا دیکھو تو پھر تفسیر تو روز روشن کی طرح ادا ہوتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ حسین قرآن کے ساتھ، قرآن حسین کے ساتھ، اور جو آدھی رات تک حسن و حسین کی ماں عفت و طہارت کا مرکز نور چشم مصطفیٰ سیدہ زہرا آدھی رات تک قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں، ایک رکعت پوری ہوتی ہے کہ 15 سپارے مکمل ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلا سیدہ زہرا بھی قرآن کے ساتھ، قرآن سیدہ زہرا کے ساتھ، تو تفسیر تو مل گئی۔ نبی خود مصطفیٰ ہیں اللہ کی عطا سے، اور امام حسن و حسین اور مولا علی اور سیدہ زہرا مصطفیٰ کی عطا سے مصطفیٰ بن گئے۔ ابھی بھی سمجھنا ہے تو پھر میں سمجھا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ثم، پھر ایک ایک لفظ پر میں بالکل ذمہ داری سے پھر بھی اپنی پوری زندگی میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ ثم، پھر اورثنا، ہم نے وارث بنایا الکتاب، کتاب کا، الذی اصطفینا من عبادنا، پوری ذمہ داری سے فرمایا بندوں میں سے ان کو مصطفیٰ بنایا جن کو میں نے کتاب کا وارث بنایا۔ کائنات میں کسی کی شکل ہے سی قرآن کو بچانے والی، کائنات میں کسی کی صورت ہے سی قرآن کو بچانے والی، کسی کی صورت نہیں، اور قرآن کی ایک صورت بھی نہیں جس کو آل بیت نے بچایا ہو، بلکہ 114 کی 114 صورتیں ہیں جنہیں آل بیت مصطفیٰ نے بچا دیا ہے۔ ہاں اسی لیے عاشقوں نے کہا کسی ایک صورت کا موازنہ بھی قرآن سے نہ کرو، بلکہ پورا قرآن کھل جائے تو پھر آل بیت مصطفیٰ کا چہرہ بنتا ہے۔ اب ایک سوال میری ذہن میں بھی آتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی، علماء نے آپ کو بتایا ہوگا کہ جب اللہ نے نور مصطفیٰ بنایا
میں تھوڑی دیر کے لیے چپ کر گیا آپ کے حسین چہروں کی زیارت کے لیے اور آپ کی توجہ لینے کے لیے. پھر توجہ. آدم صفی اللہ کی پشت میں رکھا نور مصطفیٰ. آدم صفی اللہ کی پشت میں رکھا نور مصطفیٰ. اب دیکھیں اللہ کی غیرت کو تو یہ گوارا نہیں، اللہ کی عزت اور عفت کو اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ جس ہستی کی روح اپنے قدرت کے ہاتھوں سے قبض کرے اس کا نور پھر اگر نبی کے نور میں واحد ہو تو وہ بھی آدم صفی اللہ کی پشت میں رکھے. آپ کی توجہ لیتے ہوئے کہ دیکھیں نا آدم صفی اللہ کی پشت میں نور مصطفیٰ اور جس سیدہ طیبہ طاہرہ کی روح پاک کو اللہ اپنے قدرت کے ہاتھوں سے قبض کرے، ملک الموت پہ نگاہ بھی نہ ادھر جانے دے، ملک الموت کا سایہ بھی اس ہستی کی طرف نہ جانے دے اور خود اپنے قدرت کے ہاتھوں سے قبض کرے. اب خود اندازہ لگائیے اس ہستی کی عظمتوں کو. قبال حضرات تشریف لائیں گے. آپ صرف ایک لمحے کے لیے ادھر توجہ رکھیں. اللہ تعالیٰ دہلیز سیدہ زہرا کا صدقہ آپ کو عزتوں سے سرفراز فرمائے. آدم صفی اللہ کی پشت کے اندر نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی مجال. نبیوں میں بھی اس درجے کا کوئی نہیں کہ جس کی برابری سیدہ زہرا کر سکے. سیدہ زہرا کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. پیارا کرتے رہے وہ علامہ صاحب. اب نبیوں میں آدم صفی اللہ کی پشت کے اندر نور مصطفیٰ تو تھا. اب ایک طرف عجیب بات ہے کہ نبی فرما رہے ہیں میں اور علی ایک ہی نور سے، میں اور زہرا ایک ہی نور سے. یہ جملہ آپ نے ضائع کیا تو میری ساری تقریر کا نچوڑ ایک جملہ ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سادات کی نظر بھی، سادات کے غلاموں کی نظر بھی ایک ہی نور، نبی کا نور آدم صفی اللہ کی پشت میں، نبی کا نور آدم صفی اللہ کی پشت میں. پھر سنیے نبی کا نور آدم صفی اللہ کی پشت میں اور مولا علی کا نور آدم صفی اللہ کی پشت میں. نبی نے تو کہا ہم ایک ہی نور سے ہیں. آدم صفی اللہ کی پشت میں علی کا نور ہو، حسن مجتبیٰ کا نور ہو، حسین ابن علی کا نور ہو، مولا علی کا نور ہو تو سیدہ زہرا کا نور نہ ہو تو پھر سلسلہ کیسے چلے گا؟ تسلسل تو ٹوٹ گیا. مالک خود ارشاد فرما کہ سیدہ زہرا کا نور کہاں پر رکھا تھا؟ وہ کون سی عظمت والی جگہ تھی جہاں سیدہ فاطمہ الزہرا کا نور رکھا تھا؟ ہے تو نبی کے نور سے، نور چشم مصطفیٰ سیدہ زہرا ہے، لیکن کہاں پہ نور رکھا تھا؟ فرمایا کائنات والوں بھولی نہ پڑنا جس ہستی کی روح کو قبض کرنے کے لیے اللہ ملک الموت کو نہیں بھیجتا، اپنے قدرت کے ہاتھوں سے قبض کرتا ہے. اس رب نے فرمایا ہاں سنو، اس سیدہ زہرا کا نور میں نے کہیں اور نہیں رکھا تھا. سیدہ زہرا کا نور اللہ نے اپنے عرش کے ستونوں کی بنیادوں میں رکھ دیا. اللہ نے اپنے عرش کے جو ستون تھے ان کی بنیادوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا نور رکھ دیا. پھر جب وقت آیا نا، وقت آنے پر اسی نور کا ظہور کائنات میں ہوا سیدہ زہرا بن کر. ہاں پھر مجھے کہنے دیجئے کہ یہاں سے کبھی کسی نے یہ تمنا نہیں کی ہے. علماء نے کہا کہ حضرت مقداد، حضرت سلمان فارسی اور حضرت سلمان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی دہلیز پر، پھر سنیے سیدہ کائنات کی دہلیز پر اپنی داڑھی مبارک سے جھاڑو دیا کرتے تھے، اپنی داڑھی مبارک سے سیدہ کائنات کی دہلیز کو صاف کیا کرتے تھے. پتہ نہیں اس اسم اعظم کے راز میں رکھا کیا تھا، یہاں کسی کو سمجھ نہیں آئی. سجدہ تو اللہ کی ذات کے لیے، دہلیز زہرا پر سلمان سجدہ کرے، ستارے سجدہ کریں، سورج سجدہ کرے، چاند سجدہ کرے. پتہ نہیں کائنات کے عصر حاضر کے ملا کو تکلیف کیا ہوتی ہے کہ معاشر کے میدان میں بھی جس کی سواری گزرے تو رب کہے آنکھوں کو بند کر لو. خود اندازہ لگاؤ ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کا مقام، ان کی شرافت، ان کی طہارت نہ آپ کی سمجھ
محشر کا دن آئے گا، پھر اس دن عطا ہوگا کہ رب کائنات نے سیدہ زہرا کو مقام اپنی شاہ جی اپنی سمجھ آ سکتی. ہم نقیب محفل بھائی انہوں نے بڑی محبت سے سیدہ کائنات کا ذکر کیا. اللہ ان کے علم و فضل میں مزید برکتوں کا نزول فرمائے. میں کر رہا ہوں، سادات کرتے ہیں. ہم تو اس ہستی کا ذکر صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس دہلیز کا ذکر کر کے اللہ کی بارگاہ سے کرم کی خیرات مانگ لیں، ورنہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ سیدہ کائنات کا مقام کیا ہے. اگر مقام سمجھ میں آتا ہوتا ہے نا تو پھر کبھی مقداد کہہ لیتے کہ اے علی ابن ابی طالب جنت سے کوئی چیز منگا دو یا ہمیں جنت دکھا دو. ہیں تو وارثان جنت کس لیے کہ سیدہ کائنات جنتی عورتوں کی سردار، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار. اب پھر عصر حاضر کا ملا کہے گا علی کے بارے میں مولا علی کا ذکر جنت کے ساتھ نہیں آیا. تو میں نے کہا جو علی نبی کے کندھوں پر سوار ہو کر بت توڑ رہا تھا وہ علی کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں آسمان کو نہ ہاتھ. جن کے نزدیک نبی کے کندھوں پر چڑھ کر آسمان 2 قدم رہ جاتا ہے، ان کے لیے جنت کیا چیز ہے. جنت ان کے غلام بانٹ رہے ہوتے ہیں، جنت تو پہلول دانا بانٹ رہے ہوتے ہیں، جنت تو ان کے رنگ میں رنگ کر بابا فرید الدین گنج شکر بانٹ رہے ہوتے ہیں، جنت تو ان کے رنگ میں آ کر پیر مہر علی شاہ بانٹتے ہیں، جنت تو مولا علی کا رنگ لے کر ہند الولی بانٹ رہے ہوتے ہیں، جنت تو ان کا نام لے کر ابراہیم بن ادھم بانٹ رہے ہوتے ہیں، جنت تو ان کا رنگ لے کر پیر سیال بانٹتے ہیں، پیر پٹھان بانٹتے ہیں. سید اکبر شاہ رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر آنے والوں اللہ کی عزت کی قسم، کیونکہ ان کے جسم میں نبی کا خون ہے، خدا کی قسم جنت تو سید اکبر شاہ بانٹ رہے ہوتے ہیں. تم علی کی بات کرتے ہو، مولا علی کا ذکر کوئی نہیں. جو نبی کے کندھوں پر سوار ہو کر علی کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیجئے آسمان کو نہ ہاتھ لگا لوں. اس علی سے کیا بعید ہے جنت کی، وہ تو جنت کے گھر میں رہتے ہیں، جنت ان کے غلام بانٹ رہے ہیں. اب جنت تو تھی ان کے پاس، غلاموں کو بھی پتا تھا جنت ہے. سلمان، مقداد، حذیفہ کبھی انہوں نے نہیں کہا، بی بی فضہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جنت سے روٹیاں منگا دیں. جنت کہاں پہ ہے؟ سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے اور منتہا انتہا کو کہا جاتا ہے. وہ سدرۃ المنتہا بیری کا درخت جہاں پر انتہا ہے اس سے آگے جنت کی مسافت شروع ہوتی ہے، وہاں پر جنت. علی جانتے ہیں جنت کہاں پہ ہے، سیدہ جانتی ہے جنت کہاں پہ ہے، حسن مجتبیٰ جانتے ہیں جنت کہاں پہ ہے، حسین جانتے ہیں جنت کہاں پہ ہے. لیکن کبھی سیدہ زہرا کی دہلیز پر سر تسلیم خم کرنے والے مقداد نے کبھی نہیں کہا مجھے جنت میں بھیج دیں، حذیفہ نے کبھی نہیں کہا مجھے جنت میں بھیج دیں، مقداد نے کبھی نہیں کہا مجھے جنت میں بھیج دیں، سلمان فارسی نے نہیں کہا مجھے جنت میں بھیج دیں. ارے فرش پر رہنے والے عرشیوں کی ریس نہیں کرتے. عرش والے کبھی یتیم بن کر، کبھی مسکین بن کر، کبھی اسیر بن کر علی کے دروازے پر آ کر بتاتے ہیں کائنات والوں جنت بھی یہی ہے، مالک جنت بھی یہی ہے. علی کی دہلیز پر جنت ہے، اسی لیے وہ وہاں نہیں جاتے. ہرونی صاحب ایک مرتبہ بھی اگر مقداد کہہ دیتے نا حضور شاہ جی، اگر ایک دفعہ بھی مقداد کہہ دیتے نا علی آپ کو اللہ نے خود کفیل بنایا ہے، بھیجئے تو صحیح جنت میں، تو وہ علی جس کے پاس اگر سوالی مانگنے کے لیے آتا ہے تو علی اتنا سخی ہے، کہتا ہے کمبر یہ پوری کتار اونٹوں کی، کھانا کہاں پہ ہے؟ فلان نمبر اونٹ میں. فرمایا اونٹ کہاں ہے؟ کتار میں. کتار کدھر ہے؟ یہ 70 اونٹوں کی کتار. فرمایا سوالی کو کتار ہی حوالے کر دو. اب کمبر پر دوڑ کر سائٹ پر کھڑے ہو گئے. علی نے پوچھا کمبر یہ تو نے کیا کیا؟ عرض کی حضور آپ کا درائے سخاوت موج پر تھا، آپ کا درائے رحمت موج
پر تھا، عروج پر تھا، میں نے سوچا ایسا نہ ہو کہ علی اس کو کہیں کہ مانگنے والے یہ اونٹوں کی کتار بھی لے جا، ساتھ میرا غلام بھی لے جا۔ وہ علی جو اتنی عظمت والا ہے، ان کو بھیج سکتے تھے جنت میں، ان کو کہہ سکتے تھے جاؤ جنت کا پھیرا لگا کے آؤ۔ میں نے عالم تصور میں ہاتھ باندھ کے سوال کیا، مقداد دل نہیں کرتا جنت میں جانے کا، حذیفہ دل نہیں کرتا جنت میں جانے کا، بی بی فضہ دل نہیں کرتا جنت میں جانے کا۔ انہوں نے عالم تصور میں کہا 14ویں صدی کے کتابی مسلمان مولوی شہزاد، تیری سوچ تو اتنی ہے نا، تو اتنا ہی سوچے گا، ہماری جنت تو جنت دہلیز زہرا ہے، غلاموں کی جنت بھی دہلیز زہرا ہے، وہ وہیں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ہماری سری چھوٹی ہے، ان کی ولایت اس سے کہیں گنا بڑی ہے، ہماری سری چھوٹی ہے، ہماری عقل چھوٹی ہے، ان کے دروازے پر ملنے والی حکمت کی خیرات کہیں بڑی ہے۔ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے نا، آپ کے سامنے یہ سنیارے سونا تولنے کے لیے تکڑی استعمال کرتے ہیں، کوئی بندہ وہ سنیارے والی تکڑی تولے تولنے والی اٹھا کے کسی کے پاس چلا جائے، مولا علی کے پاس یا سنار کے پاس جا کے کہے، یا لکڑی والے ٹال کے پاس جا کے کہے بھیا مجھے 1 من لکڑی اس میں تول دو، تو وہ جواب دے گا بے وقوف بے شعور انسان، یہ عقل کا علاج کرا، یہ منو والی تکڑی نہیں ہے، اس میں تولے تولے جاتے ہیں۔ اگر تولے تولنے ہوں تو تولوں والی تکڑی چاہیے، سیر تولنے ہوں تو سیروں والی تکڑی چاہیے، من تولنے ہوں تو منوں والی تکڑی چاہیے۔ میری تقریر کا آخری جملہ نچوڑ اور عنوان کا مرکز، اگر تولے تولنے ہوں تولوں والی تکڑی چاہیے، سیر تولنے ہوں سیروں والی تکڑی چاہیے، من تولنے ہوں منوں والی تکڑی چاہیے۔ علی کے دروازے کی، سیدہ زہرا کی دہلیز کی خیرات جھولی پھیلا کے مانگنی ہو تو ملا کے عقل والی تکڑی نہیں، حیدر کے عشق والی۔ پھر اس در سے کرم کی خیرات بھی ملے گی، پھر اس در سے عطائیں بھی ہوگی۔ ہم سب مل کر آدھی رات کو اس دروازے پر جھولی پھیلا کر مانگ رہے ہیں، اے سیدہ کائنات آپ کے دروازے سے تونگر بنے، آپ کے دروازے سے غنی بنے، آپ کے دروازے سے بے مثل و بے مثال شہنشاہ بنے۔ ہم بھی عاجز بندے جھولی پھیلا کر رات کے اس پہر میں سادات کے دروازے پر بیٹھ کر آپ کے بچوں کے غلام ہونے کا ثبوت دے کر جھولی پھیلا کر مانگ رہے ہیں، اے سید کائنات اور اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، یہ ایک لمبا عنوان ہے دہلیز سیدہ زہرا، کبھی پھر حاضر ہوگا تو میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اللہ نے اگر اس جگہ کی قسم اٹھائی، علامہ خفاجی کہتے ہیں اس جگہ کی قسم اس لیے اٹھائی کہ زمین کا وہ ٹکڑا اس پر وجود مصطفیٰ قبر میں موجود ہے۔ اگر شاہاں نبی کے جسم والی مٹی کی قسم اٹھائی تو فلا اقسم بمواقع النجوم میں بھی اللہ نے دہلیز زہرا کی قسم اٹھائی ہے۔ کئی حوالوں سے یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ اللہ نے دہلیز سیدہ زہرا کی قسم اٹھائی۔ دعا ہے میرا مالک ہمیں سیدہ زہرا کے غلاموں میں زندگی اور ان کے غلاموں میں موت عطا فرمائے۔ دنیا سے جائیں تو ہمارا حشر منافقوں میں نہ ہو، ہمارا حشر سیدہ زہرا کے غلاموں میں ہو۔ یار زندہ صحبت باقی، اللہ کریم سادات کی غلامی میں زندگی اور اسی حال میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ حضور چند جی سرکار آپ صاحب سجادہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں آپ کی عمر میں برکتوں کا نزول فرمائے، آنے والے غلاموں کی جھولیاں مرادوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔